بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11ویں جماعت میں حصہ نثر کے بعد اب ہم حصہ نظم کی طرف بڑھتے ہیں، اور حصہ نظم میں پہلا عنوان ہمیں پڑھنا ہے، غزل پڑھنی ہے۔ غزل جیسے ظاہر ہے کہ غزل اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ ہم غزل کے تحت یہاں 3 غزلیں پڑھیں گے۔ خواجہ میر درد کی ایک غزل ہے، عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ دوسری غزل میر تقی میر کی ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا۔ اور تیسری غزل ہے مرزا غالب کی، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ 3 غزلیں ہیں۔ 3 غزلوں کے بعد دو نظمیں ہیں، پھر مضمون نویسی اور خطوط نویسی ہے۔ تو غزل میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نظم 2 حصوں میں، اردو شاعری 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلے حصے کو نظم کہتے ہیں، دوسرے حصے کو غزل کہتے ہیں۔ غزل جو نظم نہیں ہے وہ غزل ہے۔ غزل میں شاعر کو مجبوری ہوتی ہے کہ 2 مصرعے میں بات مکمل کرنی ہوتی ہے، اور نظم میں شاعر کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ ایک بات پوری نظم میں، خواہ وہ 1 صفحے کی ہو، 1000 صفحے کی ہو، وہ اپنی بات مدلل انداز میں رکھ سکتا ہے۔ تو غزل اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے، اور غزل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت مقبول صنف ہے۔ مشاعروں کی روایت ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ رشید حسن صدیقی نے کہا ہے۔ غزل ایسی صنف ہے جس پہ بہت سے لوگوں نے طعنہ بھی دیے ہیں، طعن و تشنیع کی ہے، تنقید کی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کی حمایت میں بھی باتیں کہی ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے رشید احمد صدیقی کا، جس نے کہا تھا غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ غزل کے لغوی معنی، سب سے پہلے ہم آئیں گے غزل کس زبان کا لفظ ہے، تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اور غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہم نے پڑھا تھا، لیکن اس سے بہتر ہم آپ کو ایک جملہ بتاتے ہیں کہ محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا غزل کہلاتا ہے لغوی معنی۔ لیکن اصطلاحی معنی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غزل میں ہر طرح کے مضامین کو باندھنے کی گنجائش ہے۔ صوفیانہ مضامین ہوں، دنیا کے مسائل ہوں، غم دنیا ہوں اور غم روزگار، تمام چیزوں کو غزل میں سمویا جا سکتا ہے۔ اسی لیے غزل کا دائرہ وسیع ہے، اور ابتدا سے لے کر اب تک غزل کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ تجربے الگ الگ ہوتے رہے ہیں۔ غزل کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہر شعری اصناف کی طرح غزل کی بھی کچھ قواعد ہیں، جیسے غزل کا پہلا شعر مطلع ہوگا، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں گے۔ قافیہ بولتے ہیں ہم وزن الفاظ کو جو وزن میں ایک ہو لیکن معنی بالکل الگ الگ ہوں۔ ردیف بولتے ہیں ہم معنی الفاظ کو، یہ قافیہ کے بعد ردیف آتی ہے، مطلب ایک ہی معنی پیش کرے اور ایک ہی طرح کا الفاظ ہوں۔ مقطع بولتے ہیں غزل کا آخری شعر کو، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تخلص، شاعر ایک اپنا چھوٹا سا نام رکھتا ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ اس سے میری شہرت ملے گی۔ اور ہر شاعری کے لیے وزن یا بحر ضروری ہے، جسے ہم علم عروض کے تحت پڑھیں گے کسی اور کلاس میں۔ غزل کا آغاز اردو شاعری کے آغاز کے ہوتے ہی غزل میں اردو شاعری کا آغاز ہو گیا تھا۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر ہم مانتے ہیں، جن کا ایک مصرع اردو میں اور ایک مصرع فارسی میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد محمد قلی قطب شاہ دکن کے ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں گولکنڈہ دور حکومت کے۔ انہوں نے کئی اہم شاعری کی ہے، اور انہیں پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ولی ایک ایسے شاعر ہیں جن کو ہم اردو شاعری کا بابا ادم کے نام سے جانتے ہیں، اردو کا چوسر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اردو شاعری کا آغاز، باقاعدہ آغاز اور اچھے طریقے سے بالکل عام فہم الفاظ میں ولی سے شروع ہوتا ہے، ولی کے دلی آمد سے۔ ولی تو دکن کے رہنے والے تھے، لیکن جب ان کا دیوان دلی آیا 1719 میں، یا وہ خود آئے 1700 عیسوی میں، اس کے بعد سے لوگوں نے، شمالی ہند کے شعراء نے فارسی شاعری چھوڑ کر اردو میں شاعری، بلکہ ریختہ میں شاعری کرنے لگے۔ ریختہ اردو کا پرانا نام ہے۔ اردو کے بہت سے نام ہوئے ہیں، دکنی، گجری، گجراتی، ہندوی، ریختہ، اردو معلیٰ، یہ سب اردو ہی کے نام ہیں۔ تو
خواجہ میر درد کی بات کریں تو خواجہ میر درد دہلی میں پیدا ہوئے اور دلی ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ 1721 میں وہ دلی میں پیدا ہوئے اور 1785 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ درد ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کبھی کہیں ہجرت نہیں کی۔ بہت سے شعراء دلی سے لکھنؤ چلے گئے، لکھنؤ سے دلی چلے گئے، لیکن درد اپنے صوفیانہ مزاج کی وجہ سے وہ دلی سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ اسی لیے بعض لوگ انہیں صوفی شاعر کہتے ہیں۔ بعض لوگ کا اعتراض ہے کہ وہ صوفی تو ہیں لیکن صوفی شاعر نہیں ہیں۔ یہ اختلاف کافی پھیلا ہوا ہے۔ رشید حسن خان نے ایک خاصا مضمون لکھا تھا کہ درد صوفی ہیں، صوفی شاعر نہیں ہے، اور انہوں نے کئی اشعار گنوائے تھے غالب کے یہاں، میر کے یہاں، اور اشعار کی تعداد ان سے زیادہ تھی جو تصوف کے اشعار ہیں۔ جیسے غالب کو ہم جانتے ہیں کہ وہ شراب پینے والا شاعر تھا، اس کو دنیا سے تھا، دین سے کوئی نہیں تھا، لیکن وہ جب تصوف کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خار ہوتا۔ تو رشید حسن خان نے کئی اہم شعراء کے اشعار کو کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ درد صوفی ضرور تھے، صوفی شاعر نہیں تھے۔ صوفی ہونا الگ چیز ہے اور صوفی شاعر ہونا الگ چیز ہے۔ آئیے ہم بچوں اب درد کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا، وہ بھی شاعر تھے اور عندلیب اپنا تخلص کرتے تھے۔ انہوں نے کئی اہم رسالے لکھے تھے، اردو ادب کے ابتدائی نشو و نما میں ان کا بڑا اہم رول تھا۔ غزل کچھ یوں ہے: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، یا رب یہ کیا طلسم ہے ادراک و فہم، یا دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے، مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے۔ یہ پوری غزل ہے۔ اس کو ہم غزل کے اشعار کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے ہم کئی معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر محبوب کی تعریف میں وہ اشعار کو لیں گے تو وہ اسی طرح آپ ٹریٹ کریں گے، اور حقیقی عشق حقیقی کے معنی بھی لیں گے تو وہ الگ، اس کا معنی بھی بالکل بدلتے جائیں گے۔ درد کے کلام میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ وہ اردو شاعری میں تصوف کے باریک نکات اور نازک سے نازک خیال کو نہایت خوبی سے ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درد کے یہاں تصوف رواج یا فیشن کے طور پر نہ تھا، بلکہ خود ان کی زندگی تصوف سے عبارت تھی۔ درد کے یہاں تصوف قول سے زیادہ عمل میں نظر آتا ہے، بقول سید عبداللہ۔ ان کی شاعری کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے، ان کے سوچنے اور کہنے کا ڈھنگ دوسرے غیر صوفی شعراء سے ممتاز ہے۔ ان کے لیے تصوف ایک نظریہ نہیں، تجزیہ زندگی ہے، محض عقیدہ نہیں عمل بھی ہے۔ درد اپنی زندگی، اپنے کردار اور اپنے عمل سے صوفی تھے۔ تصوف میں صبر، توکل اور استقامت کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ چیزیں درد کی زندگی میں بدرجہ عدم موجود تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب دلی اجڑی اور دوسرے شعراء ادھر ادھر بکھرنے لگے، اس وقت بھی درد نے اپنی چوکھٹ نہیں چھوڑی۔ تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ درد کی شاعری میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ لیکن بہت سی شاعری ان کی ایسی ہے جس میں ہم کہیں گے کہ عشق حقیقی کے بجائے وہ خالصتاً عشق مجازی کے اشعار ہیں۔ تو ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ درد 1721 میں پیدا ہوئے اور 1785 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر عندلیب تھا، اور وہ بخارا سے، ان کا خاندان مورث اعلیٰ ان کے بخارا سے ہندوستان میں آئے تھے۔